دل میں اے مولا تو قرآن کی حلاوت دے، اسے حاصل کریں دل سے زبانوں میں فصاحت دے۔ تیری رحمت سے یا اللہ قرآن یاد ہو جائے، تیری رحمت سے یا اللہ قرآن یاد ہو جائے، اور یہ سینے علم کی دولت سے مولا شاد ہو جائے۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ صدق دل سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم چاہ کر کے بھی اللہ کی دین کا، اللہ کی عطا کا، اس کی نعمتوں کا جیسے حق ہے ویسے شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا بھی ہو سکے اور جہاں تک بھی ہو سکے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور اللہ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو ایسا لگے گا جیسے بات بالکل بے جوڑ ہے۔ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور اللہ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو اس میں تضاد، اس میں جوڑ محسوس نہیں۔ جس کو میں مختصر لفظوں میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ بھائی تشریف رکھیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہر مرتبہ سے اس مرتبہ مجمع بہت کم، آج پہلا پروگرام نہیں، تھوڑے میں میرا، جب تھوڑا بالکل تھوڑا تھا جب سے آ رہا ہوں میں یہاں، اب تو بچھونے ہو گئے یا قالین ہو گئی، اور اب کے تو ماشاءاللہ پہلی بار میں نے دیکھا مسجد کتنی شاندار، کتنی عمدہ۔ اللہ جزائے خیر دے جن حضرات کی خدمات مسجد کے اندر لگی ہیں، پیسہ لگا ہے، دعائیں لگی ہیں، توجہ لگی ہے۔ میں پہلی بار یعنی بننے کی اس خوبصورتی سے پہلی بار، یوں تو سب سے پہلے یہیں آیا تھا میں اسی گڑھے میں، سب سے پہلے تقریر، بیان، قرآن کریم کا اختتام اسی میں ہوا تھا، بعد کی منزلیں تو بعد میں بنی، لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ میں میری پہلی بار حاضری ہوئی، میرا دل خوش ہو گیا۔ جنہوں نے یہ کام کرایا ہے اللہ ان سب سے خوش ہو جائے۔ لیکن مجمع پہلی بار اتنا کم ہوا، اتنے کم لوگوں سے مجھے پہلی بار واسطہ پڑا۔ خیر جو آئے اللہ انہیں قبول فرما لے۔ میں جب بار بار دیکھ رہا تھا تو مجھے حاجی یعقوب دکھائی نہیں دے رہے تھے، برداشت نہیں ہوا، میں قاری قطب الدین سے پوچھ بیٹھا تمہارے ابا دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بیٹھے ہیں۔ تو بولے یہ کیوں دیکھ رہا تھا میں ایک چہرے کو؟ چند لوگ ہیں گنے چنے انگلیوں پہ گننے کے قابل، یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، ورنہ اس آتش کدے میں مسکرا سکتا ہے کون؟ تو خیر بزرگ اور دوستو جو ہے تھوڑی دیر گفتگو ہوگی، دعا طلب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ہاں کسی کو اگر استنجا ہے تو وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی گڑبڑ شڑبڑ نہیں ہونی چاہیے بھائی، اللہ کا گھر ہے۔
ری خارج بھی نہیں ہونی چاہیے، اگلا معاملہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اور اگر استنجا وغیرہ نہ ہو تو بیٹھے رہیں۔ بعض لوگ کہیں گے ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا تو کھانا میں نے بھی نہیں کھایا، برابر سرابر، جو نیت ایمان کی وہی مقتدی کی۔ جو میں بیٹھے ہیں نا ایک طرف بیٹھے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ پیچھے بیٹھے ہیں، ادھر آ جاؤ۔ اگر نکاح کا نمبر آتا تو دوڑ کے آؤں گے، فوراً پہلے میرا ہی سنا دو۔ اور دین کی باتوں میں پیچھے بیٹھے ہیں، نکاح کی حکومت تو نہیں ہے نا، اسی لیے سے آ کے بیٹھے ہو۔ چلو اگر اس نیت سے بیٹھے ہو تو کوئی غلط بات نہیں، اللہ سب کے کام بنا دے۔ آمین کہو کون جاتے ہیں؟ اب تو آپ کا کام بن کے رہے گا انشاءاللہ۔ آمین، بہت جانداری۔ ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لیں، اللہم وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی عطا کا، اس کی دین کا چاہ کے بھی جیسا حق ہے اس کے اعتبار سے شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس کو میں نے تمثیلاً کہا تھا کہ اللہ جس انداز پر ہمیں دے رہا ہے اور جس حال میں دے رہا ہے، اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم لینے کے قابل نہیں، ہم لینے کے قابل نہیں ہیں، اور نہ ہم سے مانگنا آتا ہے، نہ ہم مانگتے ہیں۔ نہ ہم سے مانگنا آتا ہے، نہ ہم مانگتے ہیں، مگر ہمارا رب جہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہم سے لینا نہیں آتا، یہ بات بھی برحق ہے کہ ہمارے رب سے دینا آتا، اور اس نے دینے کا وعدہ کیا۔ اور ایک بات بڑی احتیاط سے کہہ دوں، آپ اور ہم جو پل رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں پل رہے۔ ہم جو اچھی اچھی نعمتیں کھا رہے ہیں، اچھے اچھے مکانات میں رہ رہے ہیں، اچھی اچھی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، ہواؤں میں پرواز کر رہے ہیں، پلین میں ہمارے سفر ہو رہے ہیں، اور روز اچھے سے اچھا کھانا وقت پر کھا رہے ہیں، اور میٹھی نیند سو رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پالنے کا وعدہ کیا ہے، وہ پالنا، اللہ نے پالنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور یوں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک تیرا رب زبردست پالنے والا ہے، بے شک تیرا رب زبردست پالنے والا ہے۔ حضرت علامہ عبد المجید نور اللہ مرقدہ سبق پڑھا رہے تھے، اللہ غریب رحمت فرمائے۔ اللہ کی پرورش کے اوپر بات چل رہی تھی کہ اللہ بغیر سبب کے بھی پالتا ہے اور پالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ بغیر سبب کے بھی پالتا ہے اور پالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ حدیث پاک کا سبق ہو رہا تھا، ایک طالب علم اٹھا ایسے جیسے ہمارے یہ جوان بھائی اٹھے تھے، اٹھا اور اٹھ کے چل دیا۔ علامہ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ کے سبق کو آزمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ آپ کے سبق کو آزمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کیا بھائی؟ کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ اللہ بغیر سبب کے بھی پالتا ہے، بس مجھے یہ دیکھنا کیسے پالتا ہے۔ گیا جنگل میں جا کر کے کھائی میں لیٹ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ جب تک اللہ کھلائے گا نہیں تو میں کھاؤں گا نہیں۔
جب تک اللہ کھلائے گا نہیں اتنے کھائی میں لیٹ گیا. مسافر گزرتے رہے کچھ رہزن اس راستے سے گزرے. رہزن جانتے ہو؟ لوٹ مار کرنے والے جو مال بھی لے لیں اور جان بھی لے لیں. اللہ ایسے لوگوں سے موت تلک بچا کے رکھے. یہ تو آمین کہنے کو تیار نہیں، اندھے میں پھنسنے کو تیار ہوگا. اللہ ایسے غلط لوگوں سے بچا کر کے رکھے جو جان بھی لے لے مال بھی لے لے. اور اللہ ایسے لوگوں سے بھی بچائے جو ایمان بھی لے لے اور اعمال بھی لے لے. جی ایسے لوگوں سے بھی اللہ بچائے. وہ دور چل رہا ایمان بھی اعمال بھی لے لے. ان جگہوں کو لے لے جہاں ایمان اور اعمال کی مجلسیں لگتی. ان جگہوں کو تم سے چھین لے. ایسے رہزن ایسے ڈکیت اس وقت میں پیدا ہو چکے. اللہ پاک تمام اپنے گھروں کی، کیا مطلب مسجدوں کی، مدرسوں کی اور تبلیغی مرکز کی اللہ جل جلالہ عما نوالہ محض اپنے فضل و کرم سے حفاظت. یوں کہنا پڑتا ہے نہ بچ سکے گا گلستان کسی طرح اب تو. نہ بچ سکے گا گلستان کسی طرح اب تو. کیوں؟ ہوا کے ہاتھ میں خنجر دکھائی دیتا. اللہ ہی حفاظت فرمائے گا اور ہم اللہ سے حفاظت مانگیں گے. دونوں باتیں یاد رکھیے گا. اللہ ہی حفاظت فرمائے گا اور ہم اللہ سے حفاظت مانگیں گے. تو دینی تمام شعبوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا. دینی تمام اڈوں کو، مسجدیں ہو، مدرسے ہو، خانقاہیں ہو، تبلیغی مرکز ہو، ہمارے اکابرین کی جماعت ہو، علماء حق کا لشکر ہو، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اور بڑی احتیاط سے کہتا ہوں تن کر کھڑے رہے تو جڑوں سے اکھڑ گئے. اہل باطل سے کہتا ہوں تن کر کھڑے رہے تو جڑوں سے اکھڑ گئے. واقف نہ تھے جو پیڑ ہوا کے مزاج سے. ابھی مخلوق کے مزاج کو دیکھتے ہو، خالق کے مزاج کا تمہیں علم نہیں ہے. وہ جب اپنی پر آئے گا، وہ جب اپنی پر آئے گا، ابھی آیا نہیں، وہ جب اپنی پر آئے گا تو تم تو کیا بچو گے. جو اپنے زمانے کے خدا کہلائے ہیں وہ نہ بچ سکے جب خدا اپنی پر آیا. جب خدا اپنی پر آیا ہے ایسے ایسے لوگ نہ بچ سکے جو 6 کلو کا ہار گلے میں ڈال کر کے اور کرسی پر بیٹھا کرتے تھے لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے. سونے کا ہار اور دوسرے دن اس کو پہننا توہین سمجھا کرتے تھے. آج 6 کلو سونے کا ہار تاج پہنا، دوسرے دن اس کو پہن کر کے بیٹھنا کیا سمجھ گئے؟ توہین سمجھتے تھے. مگر اللہ کی طاقت نے دکھا دیا کیا؟ غرور تھا، گھمنڈ تھا. غرور تھا، گھمنڈ تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا. غرور تھا، گھمنڈ تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا. میں بات تم سے کیا کہوں، لہر کا ان کی پتہ نہیں. بزرگوں اور دوستو، اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے طاقتور جن سے ملک کانپتا تھا، مگر جب اللہ سے اور اللہ کے دین سے بھڑے ہیں تو خدا نے کیڑوں مکوڑ جیسا ان کا حشر بنا. رسول کے مقابلے ابو جہل آیا، رسول کے مقابلے ابو لہب آیا، رسول کے مقابلے عتبہ آیا، رسول کے مقابلے
رسول کے مقابلے ربیہ آیا، کہاں گئے؟ اور رسول کی فرما برداری میں صدیق اکبر آئے، رسول کی فرما برداری میں عمر بن خطاب آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں حضرت عثمان ذی النورین آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت علی مرتضی آئے، اور رسول کی غلامی میں لگ بھگ 7 لاکھ صحابہ آئے۔ ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو، لوگ ان کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ پڑھنا اپنی خوشبختی سمجھتے ہیں، صحابہ کی قبروں پر جا کر کے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، روضہ رسول میں 3 سوراخ ہیں۔ جب لوگ روضہ رسول کے سامنے سے گزرتے ہیں تو پوچھتے ہیں ابو بکر کی قبر کہاں ہے، عمر کی قبر کہاں ہے، حضور کی قبر کہاں ہے؟ یعنی دل اندر سے یہ چاہتا ہے سامنے کی دیوار ہٹے اور ہم تینوں کی قبروں کا دیدار کریں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ رسول سے بھڑے نہیں، یہ رسول کی خاطر مٹے، یہ رسول کی خاطر مٹے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کو حرز جاں بنایا ہے، انہوں نے قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اپنے زمانے کے شیخ الحدیث ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ جب وقت پہ کھانے کو نہیں ملتا تھا تو سردی کے زمانے میں اپنے بدن کو کیسے ڈھانپتے تھے، کیسے چھپاتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ پوال تو نیچے بچھا لیتے تھے۔ پوال جانتے نا آپ لوگ، منجی جو ہوتی ہے، منجی گاؤں کے لوگ جانتے، منجی جو ہوتی ہے، منجی جھڑ جانے کے بعد میں جو حصہ بچ جاتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پوال کہتے ہیں، پوال کہتے ہیں ویسے لوگ، لیکن لفظ پوال اس کو پوال کہتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں ایک صاحب پہنچے دہلی سے، تو مدرسے کی جڑ میں ایک کھیت تھا، اس میں منجی کھڑی تھی۔ انہوں نے دلی کے رہنے والے تھے، کبھی منجی دیکھی نہیں تھی، تو چھت پہ جب چڑھے تو کہنے لگے یہ درخت کس چیز کے ہیں، ان درختوں پہ کیا آتا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا ان درختوں پہ بریانی کے چاول آتے ہیں جو تمہیں دوپہر کو کھانے میں ملیں گے۔ نہیں جانتے تھے بیچارے، کہنے لگے میں نے پہلی بار دیکھے ہیں کہ چاول کے درخت ایسے ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب وقت پر کھانے کو نہیں ملتا تھا تو یہ بتاؤ سردی کے زمانے میں تم اپنا وقت کیسے گزارتے تھے؟ اور یہ سوال کیوں کیا گیا ابو ہریرہ سے؟ اس لیے کیا گیا کہ ایمان لانے کے بعد میں زندگی کا جتنا حصہ ملا، ایمان لانے کے بعد میں زندگی کا، دیکھو نوجوان دیوار سے کمر لگائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے کمر میں جان پیدا فرمائے، موبائل نے کمر کمزور کر دیا، موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اور فخر سمجھتے ہیں، حرام کو حلال سمجھے، حرام کو حلال سمجھے، کرے گناہ اور کمال سمجھے۔ بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے؟ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ رہا ہے۔ کھڑے ہیں سب میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہے سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ آ رہا ہے۔ موبائل میں بڑے بڑے بات کر رہے، دیکھ رہے، سن رہے، اور اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھ رہے، با کمال سمجھ رہے۔ میں مفتی صاحب تم پہ موبائل چلانا بھی نہیں آتا؟ تجھ پہ چلانا آتا تو دیکھ کیا رہا تو بھائی زندگی کو تباہ کر رہا، اجاڑ رہا۔ خیر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، معاشرے پر مجلس قرآن کریم کی ہے، عرض یہ کر رہا تھا سیدنا ابو ہریرہ سے یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ آپ کو تو پیٹ بھر کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ ہاں ایک غزوے میں یاد رکھیے گا، ایک غزوے میں جب مال غنیمت تقسیم ہوا، ایک غزوے میں جب مال غنیمت جانتے ہو، حضرت مفتی صاحب سے پوچھ لینا، تمہیں رات دن سمجھاتے ہیں، اللہ ایسے سمجھانے والے ہر مسجد میں عطا فرمائے۔ یہ میں سمجھو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، بلکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کا میرا مزاج
اور یہیں پر بطور شکریہ ایک بات اور کہہ دوں، آج جس بچے کے ختم قرآن میں میری شرکت ہوئی ہے، دیکھو اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ باپ بھی حافظ قرآن اور عالم قرآن، اور ماں بھی عالمہ اور ماموں بھی حافظ قرآن اور قاری قرآن۔ جو بھائی ماموں نہیں قاری قطبالدین، انہیں ماموں نہیں مانتے، تم اپنا مانو مت مانو، حسان کا تو مان لو۔ ارے یہ حافظ قرآن ہے یا نہیں؟ صحیح ماموں حافظ قرآن۔ اور عجیب و غریب بات ہے، جس نے اس بچے کو قرآن کریم حفظ کرایا وہ خود بھی حافظ قرآن، اس کے باپ بھی حافظ قرآن، اس کے بھائی بھی حافظ قرآن۔ یعنی مفتی صاحب دیکھو کیسا جوڑ بیٹھا۔ تو بعض گھروں انسانوں ہی کو نہیں بلکہ بعض تو گھروں کو خدا نے چنا ہے، کہیں کے لیے بھائی؟ اپنے کلام کے لیے۔ کہیں کے لیے؟ اپنے مقدس کلام کے لیے۔ اللہ ہر گھر کے اوپر یہ پیار بھری محبت بھری نظر ڈال دے کہ ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا ہو، ہر گھر میں قاری قرآن پیدا ہو، ہر گھر میں عالم قرآن پیدا ہو۔ وہ بات ایک الگ ہے کہ ان جگہوں کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک کوششیں کرنے والوں کو ناکامی عطا فرمائے، ناکامی عطا فرمائے۔ اور ایک بات کہتا چلوں، اگر تم چاہتے ہو کہ کوششیں کرنے والوں کی کمر ٹوٹے، کوششیں کرنے والوں کے حوصلے پست ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو 10% اللہ کے گھر میں آ رہے، یہ جو 90% اللہ کے گھر سے رکے ہوئے ہیں، گویا کہ 100% خدا کے گھر میں آ کے خدا سے مانگنا سیکھ اور خدا سے منوانا سیکھ لو۔ خدا سے مانگنا اور خدا سے منوانا سیکھ لو۔ تھی کبھی تیری روانی، تھی کبھی تیری روانی، ارے موجے دریا کی طرح، آج وہ پانی ہے جس میں نام کو پانی نہیں، آج وہ چشمہ ہے جس میں نام کو پانی نہیں، ارے سر جھکائے رب کے آگے پھر دعائیں مانگ لے، بات تیری کون سی اللہ نے مانی نہیں، بات تیری کون سی اللہ نے مانی نہیں۔ غزوہ بدر میں کل 300 صحرا ہیں، مگر سب کے سب نبی کے ہیں، سب کے سب نبی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہزاروں نہیں نہ ہو، مگر جتنے ہیں سب نبی کے ہیں، نبی پر جان قربان کرنے والے ہیں۔ تمثیلاً آپ سے بتاتا ہوں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس کے بہت بڑے صحابی ہیں، یوں فرماتے ہیں ہم نے رسول کو دیکھا ایک طرف خیمہ لگائے سجدے میں پڑے ہیں اور بڑی عجیب و غریب بات فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب، اگر آج تو نے ان 313 کی حفاظت نہ کی تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہ رہے۔ بزرگ اور دوستو توجہ چاہوں گا کہ بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، یہ 313 کیسے تھے، کیسے تھے، کیسے تھے کہ حضور جیسے شخصیت کو جن جیسا کوئی ہے بھی نہیں، سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور یوں کہنا پڑتا ہے صورت تیری معیار کمالات بنا کر، صورت تیری معیار کمالات بنا کر، دوسرے لفظوں میں یہ کہو سیرت تیری معیار کمالات بنا کر۔ کیا زندگی، تیری شخصیت، تیری شان، تیری آن، تیری جان، صورت تیری، سیرت تیری
معیار کمالات بنا کر خلاق دو عالم نے قلم توڑ دیا ہے۔ سب کچھ بنانے کے بعد میں، آپ کی شخصیت کو تیار کرنے کے بعد میں، اللہ فرماتا ہے جس کو ہمارے اکابر لکھتے ہیں وعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد بزرگ کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ جیسا سچا کوئی نہیں، آپ جیسا مجاہد کوئی نہیں، آپ جیسا عابد کوئی نہیں، آپ جیسا ذاکر کوئی نہیں۔ پوری رات گزر رہی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ اعراف۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں میں حضور کی خدمت کے لیے جو پڑھی اور میں نے حضور کی پنڈلیوں کو جو اپنے ہاتھوں میں لیا تو میرے ہاتھوں میں دیکھا کہ حضور کی پنڈلیاں سوج رہی۔ ہمارے بھی لیے تھا ایسی آکاروں گنہگار۔ وہ فرماتی حضور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، میرا دل چاہا میں حضور کے مصلی پر نماز پڑھ لوں، تو میں فجر کی سنتیں ادا کرنے کے لیے جب میں نے نیت باندھی اور میں سجدے میں گئی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمہاری ہماری سارے مسلمانوں کی ماں ہے، جو فرماتی جب میں نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا تو میرا سر سجدے میں، میری پیشانی سجدے میں ایسے تر ہو گئی جیسے برسات کے مہینے میں کسی نے پانی بہا دیا ہو۔ یہ کیا چیز تھی؟ حضرت حفصہ فرماتی ہے پوری رات قرآن پڑھنا اور گھنٹوں سجدے میں رونا امت کے لیے، گھنٹوں مصلی بھی تر ہو جاتا تھا۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا سلام اس پر مصلی آنسوؤں سے جس کا دھلتا تھا، سلام اس پر مصلی آنسوؤں سے جس کا دھلتا تھا، اور سلام اس پر کہ تین دن میں جس کا فاقہ کھلتا تھا۔ یہ سب کس کے لیے تھا؟ امت کے لیے تھا۔ بزرگان محترم بتانا یہ کہہ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیوں کیا گیا؟ ایمان لانے کے بعد زندگی کا جتنا حصہ ملا وہ کاہے میں گزارا ابو ہریرہ نے؟ جو کچھ حضور سے سننا، نمبر 1 اس پر عمل کرنا، نمبر 2 اس کو یاد کرنا، اور نمبر 3 کچھ کھانے کو مل جائے تو کھا لینا اور نہ ملے تو صبر کرنا۔ کھانے کو کچھ ملے تو شکر کرنا، اور کھانے کو نہ ملے فاقہ آئے تو صبر کرنا۔ اور یہ 2 صفتیں جس بندے میں نہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، صبر اور شکر۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر والا بنا۔ اسی بات کو کہہ کے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا جس کو 4 چیزیں ملی اس کو سب کچھ ملا۔ دیکھو یہ ہمارے نوجوان فون سننے بیٹھے تھے، پھنس جاؤ گے، بس نکلو گے نہیں، پھر برباد ہو جاؤ گے، زندگی خراب ہو جاؤ گے۔ سب جھوٹ بولتی ہیں فون پہ، یوں کہنے تیرے لیے پیدا ہوئی نا، جھوٹ ہے نا، اور بھائی جھوٹ نہیں ہے۔ اور یہ نوجوان لوگ ایک دم پھنس جائیں جال میں، اچھا تو میرے لیے میں بھی تیرے لیے، ایک دم پھنس جائیں، یہاں بھی پھنس رہا ہے بیٹھے فون مت سنو، بات سنو کیا فرمایا حضور نے؟ 4 چیزیں جس کو ملی، کتنی بھائی؟ یہ یاد کر کے لے جاؤ، اس کھچڑوں سے بتا دیو جس سے بات کر رہے ہیں۔ 4 چیزیں جس کو ملی اسے سب کچھ ملا۔ 4 چیزیں جس کو ملی اسے سب کچھ ملا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ جو سو رہے ہو وہ بھی سن لے بھائی۔ ذکر والی زبان، ذکر والی یعنی اللہ کو یاد کرنے والی زبان، قرآن پڑھنے والی زبان۔ قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے بڑھ کے کوئی ذکر نہیں۔ کیوں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام سے بڑھ کے کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا، اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا۔ اور اگر بڑا نہ ہوتا
تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 99 بار اللہ کی زیارت کی. کتنے بار؟ کتنے بار بھائی؟ 99 بار اللہ کی زیارت کی. ہمیں خواب میں لولو ہی دکھائی دے. کیوں؟ رات دن بچوں کو اپنے وہ آ گیا لولو، وہ آ گیا لولو. کوئی یہ نہیں کہتا وہ آ گئے مفتی صاحب، وہ آ گئے مولوی صاحب. زمانہ صحابہ میں، صحابہ کے زمانے میں بچے ہوتے تھے، ماں یوں کہتی تھی وہ آ گئے عمر. بچے چپ ہو جایا کرتے تھے تو وہ بچے عمر کو پہچاننے والے بنے. خدا نے ان کی عمر میں برکت عطا فرمائی. جو عمر کو پہچانے گا اور عمر کے طرز عمل پر چلے گا، خدا اس کی زندگی بڑھا دیں گے، برکت عطا فرمائیں گے. تو فرمایا 4 چیزیں جس کو ملی اس کو سب کچھ ملا. ذکر والی زبان، ذکر والی زبان، اللہ کو یاد کرنے والی، قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی ہے جی. ذکر والی زبان، ہر حالت میں اللہ سے رضامندی کے کلمات بولنے والی زبان. ہر حالت، مصیبت ہو کہ راحت ہو نہیں لازم گلا کرنا، مصیبت ہو کہ راحت ہو نہیں لازم گلا کرنا. بشر کو چاہیے ہر حال میں شکر خدا کرنا، بشر کو چاہیے ہر حال میں شکر خدا کرنا. تو کیا فرمایا؟ ذکر والی زبان اور شکر والا دل. ذکر والی زبان اور شکر والا دل. اور آگے کیا فرمایا؟ دیندار عورت. کیا فرمایا؟ اب تو کچھ ہو یا نہ ہو، بس گوری چٹی ہو اور مالدار ہو. کچھ ہو یا نہ ہو، گوری چٹی ہو، مالدار ہو، سمجھے؟ کیا فرمایا؟ دیندار عورت. حضرت عمر ابن جموح کو جو شہادت تک پہنچایا ہے، وہ کس نے پہنچایا ہے؟ آپ کی بیوی نے پہنچایا ہے. ورنہ حضرت عمر ابن جموح اس قابل نہیں تھے کہ میدان کارزار میں جاتے، پاؤں سے معذور تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا. مگر رسول کی مجلس میں اپنا نام چڑھوا دیا اور گھر آ کر کے جب بتایا تو بیوی نے بطور تانے کے لیے کہا تم اور چلے جاؤ، تم اور چلے جاؤ. آئے ہائے، بس اتنا سننا تھا، لگ گئی دل کو بات. اور گھر کی طرف کو رخ کیا اور یوں کہا اے اللہ تو مجھے میرے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹائی. میدان کارزار میں گئے، اہل باطل سے مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرما لیا. رسول نے آپ کی نعش کو، آپ کی میت کو صحابہ نے گھر لانے کی کوشش کی، اونٹنی پر لادا، مگر اونٹنی قبرستان کی طرف چلتی تھی، اس میدان کی طرف چلتی تھی جہاں شہادت ملی تھی، اپنے گھر کی طرف نہیں چلتی تھی. حضور نے فرمایا ان کے گھر چل کر کے پوچھو معاملہ کیا ہے. بیوی نے فرمایا، بیوی نے بتلایا گھر سے چلتے وقت یہ دعا کی تھی اے اللہ مجھے میرے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹائیو. حضور نے فرمایا ان کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے، یہ اب نہیں لوٹیں گے، یہ راہ خدا ہی میں ان کی قبر ہے. تو کس کے ذریعے؟ بیوی کے ذریعے. کیا فرمایا؟ دیندار عورت. حضرت رابعہ کے پاس لوگ آئے، قحط پڑا ہوا تھا، پانی رکا ہوا تھا، پانی نہیں برس رہا تھا. حضرت رابعہ سے آ کر کے درخواست کی، اپنے زمانے کی بڑی برگزیدہ عورتوں میں سے گزری ہیں، ان سے کہا اللہ سے دعا کرو بارش کی. تو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا؟ وضو کیا، 2 نفل نماز پڑھی اور جھاڑو لگا دی. کیا کیا بھائی؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور جھاڑو لگا دی. جھاڑو لگانے کے بعد میں ہلکا سا پانی ڈال کر کے جو فرمایا اے میرے رب، جھاڑو لگانا میرا کام اور بارش برسانا تیرا کام. یعنی چھڑکاؤ کرنا، بس اتنا جملہ کہا تھا، فوراً بارش برسنی شروع ہو گئی. تھی کبھی تیری روانی موج دریا کی طرح، آج وہ چشمہ ہے جس میں نام کو پانی نہیں،
وہ بھی عورتیں تھیں اور یہ بھی عورتیں ہیں. انہیں اگر کہو نماز کے لیے تو کہے میرے کپڑے خراب ہیں, اور اگر کہو کہ کسی میرج ہال میں چلنا ہے, ہائے ہائے سب سے آڑاؤ والا سوٹ نکلے گا ابھی اور گھنٹے بھر میک اپ کریں گے. افسوس صد افسوس, اب تو میت میں جانے کے لیے بھی پہلے میک اپ کیا جا رہا. اسی لیے بڑے بڑے مجمع کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ ابھی فیشن حسن نہیں ہے. ابھی وہ کہیں رکے ہوئے تھے تو پتہ لگا گھنٹوں گھنٹوں میک اپ کرنے کے بعد میں یہ عورتیں اپنے گھروں سے نکل گئی. بزرگوں اور دوستوں, نگرانی کرو. تنہا اپنی تسبیح پر غور مت کرو, تنہا اپنی تلاوت پر غور مت کرو, اپنی عورتوں کی بھی فکر کرو. یہ کیا کر رہی اور کہاں جا رہی, ان کا مزاج کیا بن چکا ہے. بچوں کی کامیابی میں عورتوں کا بہت بڑا دخل ہے. اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا, جتنے بھی بڑے بڑے ولیوں کے نام آپ نے سنے ہیں, کوئی ولی بغیر ماں کے تیار نہیں ہوا. سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ ہی کی گود ہے. سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ کی گود ہے. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے اپنا ہوش کا زمانہ جو پایا ہے, میں نے اپنا, بھائی سننا ہے آپ ادھر دیکھو, میں نے جو اپنا ہوش کا زمانہ پایا ہے, ایک دن بھی ناپاکی کے ایام چھوڑ کر ایک دن بھی میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ میری ماں نے 10 پاروں کی تلاوت نہ کی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے آپ کی تعریف کی تو یہ فرمایا, میری کیا تعریف کرتے ہو, اگر تعریف کرو تو میری ماں کی کرو جس نے مجھے اس لائق بنایا ہے. میری ماں 3 پاروں سے کم کسی دن نہیں پڑھتی تھی, اور اکثر ایام ایسے ہوتے تھے کہ 10 پاروں کی تلاوت کر کے میری ماں میرے لیے دعا مانگا کرتی. تو بزرگوں اور دوستوں, جتنے بڑے بڑے اکابر, بڑے بڑے ولی گزرے ہیں, حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں, میں پارا سنا رہا تھا, میری امی اور میرے ابو سن رہے تھے. کون؟ حضرت مولانا یحییٰ نور اللہ مرقدہ, شیخ کے والد صاحب, وہ سن رہے تھے, امی سن رہی تھی. برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں, آج ایسا بہت کم ہو رہا ہے کہ امی ابو بچوں کا سبق سنے اور پارا سنے. بچوں کو لمبے سے لمبا موبائل تو لا کر کے دے رہے ہیں, ان کے ساتھ گانا بجانا اور فلم بازی تو ہو رہی ہے, مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں بٹھا کے اپنے بچوں سے قرآن کریم سنے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں, میں قرآن سنا رہا ہوں, مجھے متشابہ لگ گیا. کیا ہوا؟ مجھے متشابہ لگ گیا. تو امی نے غصے میں یہ کہا, تم سختی نہیں کرتے اس کے اوپر, اسے متشابہ لگ رہا ہمیں سناتے ہوئے, جب سینکڑوں نمازیوں کو سنائے گا تو اس کا کیا بنے گا, اسے سزا نہیں دیتے. تو مولانا یحییٰ نے سزا دیا. کیا کیا بھائی؟ دیکھو یہ سو رہے ہیں, میں تمہیں سزا نہیں دے رہا بھائی جان لوگ. مولانا یحییٰ نے, آپ کے جو والد محترم ہیں, انہوں نے سزا دی. اور کیا سزا دی؟ اٹھا کے لاٹھی نہیں ماری, تماچا نہیں مارا, گدھا بے وقوف نہیں کہا. یوں کہا, زکریا جب تک تو روزانہ پورا قرآن نہ پڑھ لے اتنے میں تجھے ناشتہ نہیں دوں گا. ہائے ہائے, جس کی دکان میں جو سودا ہوتا ہے وہی بیچا کرتا ہے. باپ چونکہ عاشق قرآن تھے, آپ کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب عاشق قرآن تھے, عاشق رسول تھے. اسی لیے تو ایسے بڑے بڑے اکابر انہی کی دعاؤں کے نتیجے, جی مولانا الیاس انہی کی دعاؤں کے نتیجے بنے, مولانا یوسف انہی کی دعاؤں کے
لیے بنے ہیں. یوں کہا ناشتہ نہیں ملے گا جب تک پورا قرآن روزانہ نہ پڑھ لے. تو شیخ یوں فرماتے ہیں 6 مہینے یاد رکھ لینا بھائی. کتنے؟ 6 مہینے میں ایک بھی میری غیر حاضری نہیں ہونے دی. رات کو اول وقت اٹھ جاتے تھے اور نگرانی کرتے تھے اور میں 12 بجے کے بعد سوتا نہیں تھا. میری نگرانی ہوتی تھی. کیوں؟ پورا قرآن پڑھنا تو کب سے شروع کروں گا؟ رات کو 12 بجے سے پہلے کبھی 12 بجے کے بعد شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ پورا ہونے کے بعد ناشتہ ملے گا. حضرت شیخ فرماتے ہیں 6 مہینے اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ مجھے ناشتہ ہی نہیں ملا. وہ کیوں؟ رات کو 12 بجے شروع کیا کہیں ظہر تلک جا کر کے پورا ہوا. 6 مہینے ایک ناغہ بھی نہیں ہے جس روز میں نے مکمل قرآن نہ پڑھا ہو. پھر آگے شیخ کیا لکھتے ہیں؟ یوں لکھتے ہیں کہ اب لغوی اعتبار سے تو میں جانتا تھا متشابہ کسے کہتے ہیں. لغوی اعتبار سے یعنی معنی کے اعتبار سے. یوں فرماتے لغوی اعتبار سے تو جانتا تھا متشابہ کسے کہتے ہیں مگر لگنے کے اعتبار سے نہیں جانتا تھا متشابہ کسے کہتے ہیں. میرا سارا قرآن سورہ فاتحہ کی طرح سے ہو گیا تھا. تو پتہ لگا قرآن کریم کی پختگی میں ماں باپ کے عمل کا دخل اتنا بڑا دخل ہے. اللہ ایسے ماں باپ یہ نہیں کہیں گے ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ کسی قابل ہمیں بنا دے. اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے جو کل قیامت میں ہماری اولاد کھڑے ہو کر کے ہمارا شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ ہماری سفارشی بن جائے, ہمیں تاج پہنانے والے بن جائے. یوں کہتے ایک حافظ 10 کو لے جائے گا. 10 کو کب لے جائے گا؟ جب اس کے ماں باپ اسے خود جنت میں لے جانے کے قابل بنا دیں. جب اس کے ماں باپ اسے جنت میں جانے کے قابل بنا دیں گے. پتہ لگا مدرسے کے ماحول میں رہتے قرآن بھی اچھا یاد, پڑھنا بھی خوب, نمازیں بھی 5 وقت کی, مگر جب ماں باپ کے ماحول سے واسطہ پڑا تو قرآن بھی کچا ہو گیا, نمازیں بھی چھوٹنے لگی, داڑھی بھی کٹنے لگی. تو جب داڑھی بھی کٹ رہی, نمازیں بھی چھوٹ رہی, تو یہ 10 کو تو کیا لے کر کے جائے گا؟ یہ تو خود بھی پھنسا رہ جائے گا. اس کو خود اپنے عمل کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ خود تو جنت میں جائے اپنے ساتھ میں 10 کو اور لے کر کے جانے والا بن جائے. بات بہت آگے چلی گئی, وہ بیچ میں رہ گئی. حضرت ابو ہریرہ سے یہ سوال کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ابو ہریرہ کا ایمان لانے کے بعد میں جتنا وقت گزرا وہ کاہے میں گزرا؟ جو کچھ حضور سے سننا اس پر عمل کرنا, جو کچھ حضور سے سننا اس کو یاد کر لینا, اور کہیں سے کچھ کھانے کو ملا تو کھا لینا, شکر کرنا. تو ایک غزوے میں جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو کسی صحابی کے حصے میں گیہوں کی روٹی آ گئی. کسی صحابی کے حصے میں سننا ہے بھیا, کسی صحابی کے حصے میں, اور ابو ہریرہ کے حصے میں ہیرے جواہرات آ گئے. ابو ہریرہ کے حصے میں کیا ہے؟ ہیرے جواہرات آ گئے. اور کسی صحابی کے حصے میں گیہوں کی روٹی. ابو ہریرہ کو جب پتہ لگا, بھائی ادھر سننے کی بات ہے, ابو ہریرہ کو جب پتہ لگا تو اپنے ہیرے جواہرات اپنے کرتے میں دے کے ان صحابی کے پاس پہنچے اور یوں کہا میرے ہیرے جواہرات لے لو اور مجھے گیہوں کی روٹی چکھا دو کیسی ہوتی, مجھے گیہوں کی روٹی چکھا دو کیسی ہوتی. ان صحابی نے, صحابہ کا مزاج ایثار اور قربانی کا, اور ایسا تھا قیامت تک آنے والی خلقت, قیامت تک آنے والی مخلوق ان کی نظیر پیش نہیں کرتی. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قرآن کریم کی یہ آیت تمہارے لیے نہیں, یہ صحابہ کی تاریخ میں اللہ بیان فرما رہا ہے.
جو اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیتے تھے، خود فاتح میں رہتے تھے، اپنے بھائی کے فاتح کو ترجیح دے کر کے اس کو کھلا دیا کرتے تھے۔ ایسے بہت واقعات ملیں گے کہ صحابہ کے گھر میں مہمان آئے، چراغ میں تیل، چراغ کو بجھا دیا اور منہ خالی چلاتے رہے اور مہمان کھاتے رہے۔ آج مثال ملے گی اس کی؟ آج تو اب گرمی کا زمانہ آ رہا، ایک گلاس بھرا ہوا لسی کا ہو اور رات کے 11 بج رہے ہوں اور دروازہ بند کر کے یہ بیٹھا ہو، ایک گلاس لسی کا لے کر کے، سننا ہو تو جی، ایک گلاس لسی کا لے کے بیٹھا ہو اور باہر سے میرے جیسا آدمی جا کر کے دروازہ کھٹکھٹا دے، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں، جا کے دروازہ کھٹکھٹا دے تو معلوم ہے دیکھ کے کیا کہ آئیے آئیے مرحبا، بڑے اچھے وقت آئے پانی چاہیے، اور ہم جب سے دل ہو رہا ٹھکڑ ٹھکڑ گلاس پینے کے بعد آ جاتے کیا اور 1 منٹ کے بعد آ جاتے، میں سٹا دیتا اس کو تو کیا ہے، اسی وقت آنے کو رہ گئے تھے۔ جب میں لسی کا ٹھنڈا ٹھنڈا گلاس چاند پور والوں کی لے کر کے بیٹھا، اسی وقت آنے کو رہ گئے تھے۔ تو بزرگ اور دوستو، صحابہ کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ کلام پاک میں جن کی خدا تعریف کرتا ہوں، بھلا تاریخ سے کیا ان کی عظمت کو بتائے ہم، اور جنہیں مرنے سے پہلے مل گئی خوشخبری جنت کی بلندی، آپ سے کیا ان کی قسمت کی سنائے۔ دیا ہے راستہ جن کو بھرے دریائے دجلہ نے، دیا ہے راستہ جن کو بھرے دریائے دجلہ نے، نبی کے ان غلاموں کی حکومت کیا بتائے۔ اور کلام پاک بند ہے سامنے گانے بجانے کے، کلام پاک بند ہے سامنے گانے بجانے کے، پھر اس سے آگے اپنی اور ہلاکت کیا بتائے۔ یہ صحابہ کا معاملہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس غربت کی حالت میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں کہ وہ گیہوں کی روٹی جب کھا رہے ہیں، صحابی نے ہیرے جواہرات لے کے نہیں دی، بلکہ یوں فرمایا تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو، ہیرے جواہرات لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یوں فرمایا کچھ تو لے لو۔ تو وہ صحابی فرماتے کچھ لینے کی ضرورت نہیں، میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کھلاؤں، تمہارے دل سے دعا نکلے اور میں کچھ نہ لے کے اللہ سے سب کچھ لینے والا بن جاؤں، کچھ نہ لے کے اللہ سے سب کچھ لینے والا بن جاؤں۔ کچھ میں کیا ہوگا، سب کچھ لینے والا بن جاؤں، اللہ سے، کس سے؟ اللہ سے سب کچھ لینے والا بن جاؤں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ گیہوں کی روٹی کھا رہے اور صحابی یوں فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کے روٹی کے اوپر ٹپک رہے۔ میں پوچھ بیٹھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ یوں فرمایا 1 سال کے بعد میں آج گیہوں کی روٹی نہیں۔ کیا فرمایا؟ 1 سال کے بعد۔ تو بزرگان محترم، یہ اللہ کا دین، اللہ کا کلام یوں ہی نہیں ملے گا، ایسے تعیش میں ہم رہیں یوں ہی نہیں ملے گا، اس کی خاطر ہمیں قربانی دینی ہوگی۔ اخیر میں اپنی باتوں میں بس اتنا کہتا ہوں، بظاہر حالات بڑے نازک ہیں، بڑے نازک ہیں، اگر یہ چاہتے ہو، چاہنا پڑے گا کہ اللہ کی طاقت ہماری حمایت میں ہو جائے، تو جو پوزیشن جمعے کی نماز کی ہے، جب تک وہ پوزیشن فجر کی نماز کی نہیں بنے گی، خدا کی مدد نہیں آئے گی۔ بے نمازیوں کو تو چھوڑیے گا، فجر کی نماز نمازیوں کی بھی چھوٹ رہی، فجر کی نماز نمازیوں کی بھی چھوٹ رہی ہے۔ صرف 1 جمعہ اور 14 رکعت میں 2 رکعت، ہفتے میں 1 نماز، اور 1 نماز کی بھی پوزیشن کیا ہے؟ 14 رکعت کی جگہ دیکھو گنو، شروع میں 4 سنت، پھر 2 فرض، کتنے ہوئے؟ پھر 4 سنت، گنتے کیوں نہیں؟ پھر 2 سنت، پھر 2 نفل۔ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا،
یعنی یوں سمجھ لو بھری ہوئی مسجد، اور بھری ہوئی مسجد میں 14 آدمی بھی ایسے نہیں جو 14 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت الٹی سیدھی پڑھو، یہ جا اور وہ جا۔ اور اگر کسی وجہ سے سنت کے مطابق قرات ہو جائے، جمعے میں معلوم ہے سنت قرات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ۔ اگر آج کا امام سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور منافقون دوسری رکعت میں پڑھ لے تو پیچھے کچھ لوگ جڑ کے بیٹھ جائیں گے، کچھ دروازے پہ کھڑے ہوں گے، ذرا یہاں سنیو، یہاں سنیو، ارے بات کیا ہے؟ بات کا پتہ نہ تجھے؟ ابے کھڑے کھڑے ٹانگیں تو گئی، مفتی صاحب سے پوچھو تو صحیح، امام صاحب کو ذرا پوچھو تو صحیح، پکڑ کے کیا ضرورت تھی اتنی لمبی قرات؟ اور گھنٹوں گھنٹوں گپ شپ لڑانے میں اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہونے میں، سگریٹ اور بیڑی بجھانے اور جلانے میں گزر جاؤں، اس میں ٹانگیں نہیں گزرتی۔ جی یہ حال ہے آج ہم لوگوں کا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، جب تک مسجد جمعے کی نماز کی طرح سے بھری ہوئی نہیں ہوں گی اور ہم اللہ سے مانگنے والے اور اللہ کی ماننے والے نہیں بنیں گے، اتنے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی 1-2 دن میں کچھ نظر نہیں آ رہا، ابھی رفتہ رفتہ اللہ حالات، رفتہ رفتہ دیکھیے گا کیا ہونے والا ہے۔ بس میں تو یہ کہوں گا، اے اللہ حالات کو سازگار، حالات کو سازگار فرما دے۔ کلمہ قرآن والے پورے عالم میں، خصوصاً ہندوستان میں جہاں جہاں آباد ہیں، اے اللہ ان کی جانی اور مالی حفاظت فرما۔ بزرگوں اور دوستوں، بھلے سے مختصر ہیں لیکن آپ بڑی مقدس مجلس میں آج آئے۔ ایک بچے کا قرآن کریم، اس کا نام محمد حسان ہے نا، مولانا کا بچہ، حضرت وہ حاجی محمد یعقوب صاحب کا نواسا، آج اس بچے نے قرآن کریم کو مکمل کیا۔ میری تو دل سے یہ دعا ہے، خدا تمہارے سب کے بچوں کو حافظ قرآن، اس کی محنت کرو، اس کی کوشش کرو، ہمت بندہ مدد خدا۔ جب تم اس کی کوشش کرو گے، محنتیں کرو گے تو کامیابی خدا کی ذات سے ملے گی انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی اس کی کوشش؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخش دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نہیں دعا کر لیں، ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ جائے بھائی، دعا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین۔ اے رب اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم، اس بچے نے قرآن کریم کو مکمل کیا، اے اللہ اس کو بھی قبول فرما، اس کے والدین کو بھی قبول فرما، اے اللہ اس کے رشتہ داروں کو، اس کے ننھیال کو، سب کو قبول فرما، اور ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا فرما۔ پروردگار عالم، جنہوں نے محنت سے، مشقت سے، شب و دن لگا کر کے بچے کا قرآن سبقاً آموختہ اور سبق سن کر کے اس کو حافظ قرآن بنایا، ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ بڑا نازک وقت آ چکا ہے، سوچ کے خلاف ہوا ہے، لیکن اے رب کریم ہم اتنا جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ تیری طاقت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اے اللہ اگر تیری طاقت ہماری حمایت میں ہو جائے تو کوئی ہمارا کچھ بگاڑنے والا نہیں۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا، اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا، اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اور اے اللہ جن اعمال کے کیے جانے سے آپ اور آپ کے رسول ناراض ہوتے ہیں، ان اعمال سے ہمیں بچا لے، اور جن اعمال کے کرنے سے آپ اور آپ کے رسول راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور تیری مدد اترا کرتی ہے، ان اعمال میں لگے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام مدرسوں کی، مسجدوں کی، تبلیغی مرکز کی اے اللہ مکمل حفاظت فرما، پہلے کی طرح سے بلکہ پہلے سے بھی اور اچھا کر کے ان سب کو آباد فرما۔ اے اللہ اگر یہ دینی شعبے ہوں گے تو
تو مسلمانوں میں مسلمانی باقی رہے گی، اور یہ دینی شعبے اگر ختم ہو گئے، ان کو ختم کر دیا گیا تو اے اللہ ہم میں دین باقی نہ رہے گا۔ ان دین کے شعبوں کو، دین کے تمام اڈوں کو اے اللہ آباد فرما، ان کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کو آباد فرما، اور جو ان کا تعاون کرتے ہیں ان کو آباد فرما، اور جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کی، ہمارے بزرگوں کی عمروں میں خیر و برکت کا معاملہ فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس عطا فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے رب کریم آپ ہمیں زندگی کم دیں یا زیادہ دیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ رازق ہیں، آپ کارساز ہیں، ہمیں زندگی کم دیں یا زیادہ دیں آپ کی مرضی ہے، لیکن ہے نہ مرتے دم تلک ہاسپٹل والی بیماریوں سے بچا کے رکھنا، ہاسپٹل والی بیماریوں سے بچا کے رکھنا، ہاسپٹل والی بیماریوں سے بچا کے رکھنا، یعنی بڑی بڑی بیماریوں سے ہمیں بچا، ایسی بیماریاں جن میں ذرا سی دیر میں ہزاروں لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، ایسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ جو تیرے بندے اس قسم کے بیمار ہیں یا چھوٹے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ بیماری بتانے کے قابل ہو یا چھپانے کے قابل، جتنے بھی تیرے بندے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بڑوں میں بیمار ہیں سب کو صحت کامل عطا فرما، شفا کامل عطا فرما، کمزوروں کی کمزوری کو قوت سے تبدیل فرما، معذوروں کی معذرت کو اے اللہ ختم فرماتے ہوئے انہیں طاقت اور توانائی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو برکت والی روزی اور سنت والی زندگی عطا فرما، برکت والی روزی اور سنت والی زندگی عطا فرما، اور ہمیں مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ وہ مہینہ جس کا 11 مہینے انتظار کیا جاتا ہے، رمضان المقدس ہمارے سروں پر کھڑا ہوا ہے، اے اللہ خصوصاً اس وقت میں اور عموماً ابھی سے حالات کو سازگار فرما۔ اے اللہ لاک ڈاؤن کی لعنت سے رمضان المبارک کو محفوظ فرما، اے اللہ لاک ڈاؤن سے رمضان المبارک کو محفوظ فرما، محفوظ فرما، محفوظ فرما۔ اے اللہ لاک ڈاؤن سے بچا، کرونا سے بچا، اور اے اللہ ہمیں شریروں کی شرارتوں سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، فتنوں کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ تو اپنی ذات عالی کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں مار یا ہمیں بخش دے، تیری مرضی ہے، لیکن اے اللہ تو ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اگر ہمیں مارنا بھی ہے تو جو چاہے کر لے، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، تو نے پیدا کیا ہے، تو ہی پال رہا ہے، اے اللہ تو جو چاہے ہمارے ساتھ کر لے، تجھے اختیار ہے، اے اللہ تو مختار کل ہے اور ہم محتاج کل ہے، لیکن اے اللہ ہماری نافرمانیوں کو دیکھ کر کے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں کافروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں فتنوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں نااہلوں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ جو استنجے طہارت کو بھی نہیں جانتے، اے اللہ جو تیرے نبی کے نام کو بھی نہیں جانتے، اے اللہ جو قرآن کریم کو نہیں جانتے، اے اللہ ایسے ظالموں کے ہمیں حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی حراست میں لے لے، اے اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ اگر تو ہمارا محافظ بن گیا تو کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا، اور اے اللہ اگر تو ہماری نافرمانیوں کو دیکھ کر کے ہم سے روٹھ گیا، ناراض ہو گیا، تو اے اللہ کسی کی حفاظت سے یا کسی کے گیہوں کے دانے دینے سے ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ تو ہمارا بنجا ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ ہر حال میں اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور رضا والے اعمال میں لگا لے، رضا والے اعمال میں لگا لے، ناراضگی والے اعمال سے بچا لے۔ اے اللہ پورے عالم میں جس انداز سے بھی، جس شکل میں بھی تیرے بندے تیرے دین کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کا بھلا فرما، سب کا بھلا فرما، سب کا بھلا فرما، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو جانی مالی ایمانی اعمالی قوت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم نے دعائیں مانگ لی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے نہیں وہ بھی عطا فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس امت کے لیے گڑ گڑا کر کے رات میں دن میں جتنی دعائیں مانگی ہیں، ہم
جتنے بھی حافظ قرآن ہیں سب کو قاری قرآن بنا، عالم قرآن بنا، دین کا داعی و شہدائی بنا، دینی تمام شعبوں کو آباد فرما۔ ہماری دعاؤں کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل